بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مجلس میں اللہ کی وسعت رحمت کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر میں جو گناہ گار جہنم سے نکالا جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ باہر نکل کر بھی اس کا روح جہنم کی طرف رکھا جائے گا اور وہ جلس رہا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میرا روح جہنم کی طرف سے ہٹا دیجیے، اس لیے کہ اس کی ہوا مجھے جلسا رہی ہے اور اس کے شعلے مجھے جلا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تمہارا روح جہنم کی طرف سے ہٹا دیا جائے تو کیا پھر کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرو گے؟ وہ قسم کھا کر عہد و پیمان کرے گا کہ اگر یہ سہولت مجھے دے دی جائے تو میں کچھ اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اب اس کا رخ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ اس کی نگاہ جنت کی نعمتوں اور رونقوں پر پڑے گی تو تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بالآخر وہ کہے گا، کیا تھوڑی دیر پہلے تم میں عہد و پیمان نہیں کر چکے ہو کہ اب کچھ اور مطالبہ نہیں کروں گے؟ وہ بندہ بولے گا، اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے محروم و بدنصیب مت بنائے۔ اللہ فرمائے گا، اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر کچھ اور تو مطالبہ نہیں کرو گے؟ وہ کہے گا، مجھے آپ کی عزت کی قسم عہد کرتا ہوں کچھ اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے کی قریب پہنچا دیا جائے گا۔ اب وہ قریب سے جنت کی مناظر اور نعمتوں کو دیکھے گا تو بے اختیار کہنے لگے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرزند آدم، تعجب ہے، تو کتنا عہد شکن ہے۔ کیا تم نے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تمہیں جو کچھ دیا جا چکا ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگو گے؟ اس پر وہ بندہ بولے گا، اے میرے رب، مجھے سب سے زیادہ محروم نہ بنائی۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ہنسے گا، راضی ہو جائے گا اور اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ اور اس پر بس نہیں، اللہ فرمائے گا، مزید تمنا کرو اور مانگو۔ وہ بندہ ساری تمنائیں رکھے گا، اللہ اپنی شان رحمت سے اسے بہت سی چیزیں یاد دلائے گا اور آخر میں فرمائے گا، تمہیں یہ سب کچھ ملے گا اور اس کا 10 گنا زیادہ مزید ملے گا۔